الله الرحمن الرحيم ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، اساتذہ کرام اور رفقائے کرام، ہمیں بحیثیت مسلمان اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے اس روئے زمین پر اسلام اور ایمان سے بڑی کوئی نعمت اور دولت نہیں ہو سکتی. یہ ہدایت و ایمان کی دولت اور نعمت ہمارے جسم کے ایک ایک ٹکڑے، ہمارے مال، ہماری اولاد اور ہماری زندگی کے ہر ایک کہ وہ امت مسلمہ کی نئی نسل سے اسلام اور ایمان کا صفایا کر دے، جس کے لیے وہ مختلف قسم کے حربے بھی استعمال کرتے رہتے ہیں، جس میں انہیں بڑی حد تک کامیابی بھی مل رہی ہے. ہر نئی صبح اخبارات و جرائد و سوشل میڈیا کے توسط سے کوئی نہ کوئی ارتداد جیسی دل شکن خبر ملتی ہے جس سے دل مسلم رنجیدہ ہوتا ہے. اور بھلا کیوں نہ ہو، یہی تو عین اسلام ہے. مگر آج مسلمانوں کے موجودہ حالات پر نگاہ ڈالنے والا شخص بخوبی جان سکتا ہے کہ آج مسلمانوں کے دلوں سے رفتہ رفتہ ایمان کی دولت ختم ہوتی جا رہی ہے. چند دنیاوی فائدے کے خاطر وہ ایمان کا سوداگر بن بیٹھتے ہیں. کوئی شہرت کے لیے، کوئی سیاست کے لیے، تو کوئی سیکولرزم کو دلیل بنا کر اسلام جیسی عظیم دولت سے دور ہو رہا ہے. یاد رکھیے، اگر آپ نے اسلام اور ایمان کے مقابلے میں پوری دنیاوی دولت اٹھا دی اور اسلام پر کسی طرح کا کوئی آنچ آنے نہیں دیا تو یقیناً آپ نے فتح و نصرت کو پا لیا. لیکن اس کے برعکس اگر آپ نے اسلام اور ایمان کا سودا کر کے قارون کے خزانے کے برابر بھی دولت جمع کر لی تو یاد رکھنا کہ ایسے لوگ کل قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں ہوں گے. کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. معزز سامعین کرام، فتنہ ارتداد کا سیلاب کتنا تباہ خیز ہے کہ مرتد ہونے والا شخص اپنے والدین، اپنے بھائی بہن اور اپنے دیگر اعزاء و اقارب کو پل بھر میں بھلا کر دائرہ اسلام سے نکل کر دائرہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے، اور اسے اس بات کی پرواہ تک نہیں ہوتی کہ اس نے جس دین کو قبول کیا ہے، اس نے جس دھرم کو ایکسپٹ کیا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے یہاں تو قابل قبول ہی نہیں ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ ان کے اعمال ضائع اور بیکار ہو جاتے ہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. لیکن آج مسلم دوشیزائیں غیر قوم کے دامن محبت میں پھنس کر اپنے دین حنیف سے رشتہ توڑ رہی ہے، دامن کفر سے رشتہ جوڑ رہی ہے. ان سب واقعات کو سن کر آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے اور جسم کانپ اٹھتا ہے. لیکن سوچنے اور غور کرنے کی بات تو یہ ہے کہ آخر اس ارتداد کے اسباب کیا ہیں. آئیے ہم آپ کو چند اہم اور بنیادی اسباب سے روشناس کراتے ہیں. ارتداد کا سب سے پہلا سبب مسیحی عالمی پالیسیاں ہیں، خواہ مسیحی مشنری کی شکل میں ہو یا مسیحی اسکولوں اور کالجوں کی شکل میں ہو. مسیحی مشنریوں کا مقصد، خود مسیحی پادریوں کی زبانی سنیے کہ ہماری ان مشنریوں کا مقصد مسلمانوں کے اندر مسیحی تعلیمات اور مسیحی افکار و خیالات کا منتقل کرنا ہے. ہمارے اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والا طالب علم سند فراغت بعد میں حاصل کرتا ہے، اسلام سے پہلے خارج ہو جاتا ہے. ارتداد کا دوسرا اور اہم سبب ایمان کی کمزوری ہے. اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوتا، اگر ہمارا ایمان مستحکم ہوتا تو ہم فتنہ ارتداد کے شکار نہیں ہوتے. جن کا ایمان راسخ ہوتا ہے وہ فتنہ ارتداد کے شکار نہیں ہوتے. حالات چاہے کتنے ہی ناسازگار کیوں نہ ہو، مسلمان اپنے ایمان کا کبھی سودا نہیں کر سکتا. فتنہ ارتداد کے جہاں اور بھی بہت سارے اسباب ہیں، وہیں ان میں ایک اہم سبب مخلوط نظام تعلیم ہے. آج اسکول اور کالجوں میں مخلوط تعلیم ہوتی ہے. لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہیں
اور یہ سلسلہ چلتے چلتے نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ وہ مذہب اسلام سے راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آج والدین اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتے، ان کی نگرانی نہیں کرتے، ان کی نگہبانی نہیں کرتے، انہیں اسمارٹ فون تھما دیتے ہیں، اور والدین کو کبھی اس بات کی توفیق تک نہیں ہوتی کہ وہ ان کے موبائل کو چیک کریں، ان کے واٹس ایپ اور ان کے فیس بک وغیرہ کو چیک کریں۔ یاد رکھیے، اگر آج والدین نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، ان کی نگرانی نہیں کی، ان کی نگہبانی نہیں کی، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے وہ جواب دہ ہوں گے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ والدین اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں، ان کی نگرانی کریں اور انہیں اسلامی تعلیمات سے روشناس کرائیں۔ اسلامی تعلیمات تو یہ ہے، قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنات عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور بعینہ یہی حکم مردوں کے لیے ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی تعلیمات پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔